اس حوالے سے یہ برِ صغیر کے واحد شخص ہیں جنہوں نے کوفی حروف میں قرآن پاک کو لکھنا شروع کیا ہے۔ بتائیے گا کہ یہ کوفی حروف بیسیکلی اس کے بارے میں ہمیں بتائیں، یہ ہے کیا؟ یہ خط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سے 1400 سال پہلے لکھا تھا کہ یہ فن کی جو نو ہے یہ دن بدن ڈوبتی جا رہی ہے، یہ جو ہماری روایت ہے یہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ لکھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ تو ایک محنت مزدوری کرنے والے شخص ہیں، محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی ایم ٹی وی سے میں ہوں اشفاق مشتاق۔ ناظرین، دنیا میں بہت سے لوگ قرآن پاک کو مختلف خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں، کوئی سونے کے اوراق پہ لکھتا ہے، تو مختلف طریقوں سے لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کروا رہے ہیں جنہوں نے کوفی حروف میں قرآن پاک کو لکھنا شروع کیا ہے، اور اس حوالے سے یہ برِ صغیر کے واحد شخص ہیں کیونکہ یہ طریقہ تحریر برِ صغیر میں نایاب ہو چکا ہے۔ تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام۔ جی سر، آپ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ کوفی حروف بیسیکلی اس کے بارے میں ہمیں بتائیں، یہ ہے کیا؟ یہ جی خط کوفی پرانا خط ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے خط کوفی میں، خط اندلس میں کافی خطوط میں کلام پاک لکھے۔ تو یہ خط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سے 1400 سال پہلے لکھا تھا، اور اس وقت بغیر اعراب کے ساتھ لکھا تھا۔ اب یہ اعراب کے ساتھ کوئی تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ یہ خط کلام پاک اس خط میں ہم لکھ رہے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، انہوں نے اس کوفی خط کے بارے میں بتایا، آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے کب سے لکھنا شروع کیا اور یہ لکھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ تو ایک محنت مزدوری کرنے والے شخص ہیں، محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالتے ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیں، آپ نے کب سے لکھنا شروع کیا؟ یہ جی حال ہی میں یہ خط میں نے شروع کیا ہے، تقریباً مارچ کے مہینے میں شروع کیا ہے، اور رات کو میں نے ایک خواب دیکھا اور مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں خط کوفی میں خط کلام پاک لکھوں۔ میں دوسرے دن استاد محمد گزار نظیم صاحب کی شاپ پہ گیا اور وہاں اس بارے میں ڈسکس کی، بات چیت کی۔ استاد صاحب نے مجھے حروف تہجید کے کچھ لفظ، سارے لفظ یہ تک، الف سے لے کے یہ تک لکھ کے دیے۔ میں نے ان کے اوپر پریکٹس کی، الحمدللہ تقریباً 3-4 صورتیں میں نے لکھی۔ اس کا رزلٹ بہت اچھا آیا، اور استاد بھی بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ آپ مکمل کلام پاک خط کوفی میں لکھیں۔ تو اس وقت دعا خیر بھی مانگی گئی، مٹھائی بھی تقسیم کی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آج آپ کے سامنے یہ رزلٹ ہے، میں کلام پاک لکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جذبہ عشق دے، جذبہ ہمت دے، جذبہ محبت دے، اور زبردست جذبہ شوق دے، اور زبردست جذبہ عشق دے، تاکہ میں کلام پاک میں ہوں اور کلام پاک مجھ میں ہوں، پھر مزہ آئے گا کلام پاک لکھنے کا۔ تو اب بھی لکھتا ہوں تو کلام پاک میں ہوتا ہوں، کلام پاک مجھ میں ہوتا ہے، مجھے کوئی ہوش نہیں ہوتا، اور جب میں لکھتا ہوں تو مجھے مزہ آ جاتا ہے، کوئی نظارے ہی اور دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، آپ خوش قسمت بھی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ چنتا ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس نیک مقصد کے لیے چنا ہے، تو آپ یقیناً بہت زیادہ خوش نصیب ہیں اس حوالے سے۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو آپ لکھ رہے ہیں، یہ آپ نے صفحات کہاں سے لیے، اور سیاہی سے لکھ رہے ہیں، یہ آپ نے کہاں سے لی؟ یہ جی شیائی بڑی قیمتی شیائی ہے، امپورٹنٹ شیائی ہے، یہ ملتان شریف سے لی تھی، اور کاغذ جو تھے میرے استاد میرے ساتھ تھے، میرے دوست میرے ساتھ تھے، تو وہاں سے سارا سامان لے کے آئے، اور الحمدللہ اب کام ہو رہا ہے صحیح طریقے سے، اللہ کا فضل ہے۔ اس لکھائی میں آپ 3 کلر کی سیاہی استعمال کر رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں۔ یہ جی پہلا کلر سبز ہے، یہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا رنگ سبز ہے، تو یہ خیال ہے کیوں نہ میں سبز کلر سے جو ہے نا یہ ہیڈنگ لکھوں۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا رنگ کالا ہے، تو میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے رنگ سے مطلب ہے میں یہ صفات لکھوں۔ پھر ایک دو صفات میں نے کالے کلر سے بلیک کلر سے لکھے ہیں، اور پھر تیسرا کلر نیلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان کا رنگ نیلا ہے، یہ صوفیان کلر ہیں، اللہ کی مہربانی سے بڑے اچھے لگتے ہیں، تو میں نے انہی کلروں کو میں نے یہ پسند کیا اور میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ ماشاءاللہ آپ کی محبت اور عقیدت کو سلام ہے۔ آپ یہ جو لکھ رہے ہیں، آپ ایک محنت مزدوری کرنے والے شخص ہیں، تو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور بھی کوئی آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے یا صرف آپ ہی یہ کام کر رہے ہیں؟ میرے ساتھ زیادہ تعاون میرے استادوں کا ہے۔ بہاولپور سے استاد محمد افضل جہانگیر صاحب ہیں، اور ہمارے استاد محترم استاد بھائی محمد گلزار ندیم صاحب ہیں۔ یہ دن رات ان کو میری فکر لگی رہتی ہے، اور مجھے دن رات کو بھی اٹھ کر ٹیلی فون کرتے ہیں، یہ کام ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی الحمدللہ ہو رہا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشیاں، ان کی دعائیں، محبتیں سب کو میرے ساتھ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے۔ اب تک کتنے آپ نے سپارے لکھ لیے ہیں قرآن پاک کے؟ یہ جی میں نے سبحان اللہ سے شروع کیا، سبحان اللہ جی سپارہ الحمدللہ یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اب یہ کالا علم 16 سپارہ بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے، اب اس کے بعد آگے پھر شروع کر دیں گے۔ حکومت کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ سے تعاون کریں اس حوالے سے، کوئی ان کے لیے میسج؟ حکومت سے میری یہ گزارش ہے کہ سکولوں میں اس کلام پاک کی وہ تعلیم دلوائیں، تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، جتنا آگے بڑھتا جائے گا اتنا اللہ تبارک تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھا، انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور کر رہے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طرح سکولوں میں خطاطی بہت نایاب ہو چکی ہے، اس کو دوبارہ رائج کیا جائے تاکہ بچے اچھے لکھاری بن سکیں۔ جی اب ہمارے ساتھ محمد شریف صاحب کے استاد ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح ان کی وقتاً فوقتاً رہنمائی کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہمیں مزید بھی بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام گلزار ندیم ہے، اور خطاطی سے مجھے محبت ہے، اور خطاطی کے حوالے سے میں دن رات اس لیے متفکر رہتا ہوں کہ یہ فن کی جو نو ہے یہ دن بدن ڈوبتی جا رہی ہے، یہ جو ہماری روایت ہے یہ ختم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ قرآن کے ساتھ جڑا ہوا یہ فن قرآن کے احکامات کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور اس کے علاوہ یہ جس طرح ایک زبان سے عبادت ہے، اور دوسرا یہ خاموش لفظوں سے عبادت، یعنی کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو خوبصورتی سے پڑھیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، اس کے کلام کو اگر خوبصورت انداز میں لکھیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ اس کے جو الفابیٹس ہیں خط کوفی کے، یہ ابتدا میں مختلف زبانوں میں آئے، اور بعد میں یہ عبرانی زبان میں بھی آئے، اور خط حمیری کے نام سے معروف ہوا، اور پھر خط مدنی کے نام سے بھی معروف ہوا۔ تو کچھ صحابہ کرام نے مل کر اور کچھ دوسرے جو اہل علم تھے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو انہوں نے اس کو ترتیب دیا۔ بیسیکلی یہ خط جو ہے، کوئی بھی خطوط ہیں، دنیا کی جتنی بھی زبانوں کی طرز تحریر ہے وہ اسی خطوط سے نکلے ہیں، خط کوفی سے، یعنی کہ عربی زبان اس کا ماخذ ہے۔ تو خط کوفی کے حوالے سے یہ میں کہتا چلوں کہ اگر اس کی الف کو صحیح طریقے سے کوئی لکھنا سیکھ لے تو وہ پورا خط آ جاتا ہے، کہ پوری خطاطی جو ہے وہ اسی خط کوفی سے نکلی ہے۔ آپ چائنا کو دیکھ لیں، آپ جاپان کی خطاطی کو دیکھ لیں، آپ ہندی طرز تحریر کو دیکھ لیں، اس کا ماخذ ایک ہی ہے، دائرہ، چکور، لکیر، اور وہ کہاں سے آئے؟ اسی خط کوفی سے آئے ہیں۔ تو جہاں تک آپ نے سوال کیا اس کے بتانے کے حوالے سے، تو میں نے استاد جی سے یہ کہا کہ میں کیونکہ خطاطی کی ہسٹری کا طالب علم ہوں، تو میں نے استاد جی سے یہ کہا کہ بر صغیر میں اس انداز تحریر کو لکھا گیا ہے، لیکن ہم ایک ایسی انفرادیت سے لکھنا چاہتے ہیں کہ جو آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک سبق بھی ہو، ایک ادارہ بھی ہو، ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتا ہو۔ تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا، اور پھر ہمارے مشترکہ استاد ہو گئے، استاد افضل جہانگیر صاحب سے بھی رائے کی کہ میری یہ رائے ہے استاد جی آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ ایک صفحے کو چھوڑ دیا جائے اور دوسرے صفحے
ایک صفحے پہ لکھا جائے اور اس کا جو دوسری بیک سائڈ ہے اس پہ نہ لکھا جائے، اور یہ اس کے لیے 3 کلر چوز کیے جائیں۔ اس کی نسبت بھی تھی، کالا کلر جو ہے وہ غلاف کعبۃ اللہ سے نسبت ہے، اور نیلا کلر جو ہے آسمان سے اس کی نسبت ہے، کیونکہ آسمان سے یہ صحیفہ آیا۔ اور کالے کلر کی بھی ایک ہسٹری بہت لمبی ہے، یہ جہاں گرم علاقے ہوتے ہیں وہ اس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر یہ قرآن کریم کے لیے چوز ہوا، خصوصاً یہ مشرق اور عجم، عرب اور عجم کے لیے بھی یہ استعمال ہوا۔ تو پھر سبز کلر جو گنبد خضرا کے حوالے سے بھی ہے، اور یہ امن کا کلر بھی ہے، سبز کلر اور ٹھنڈک کا کلر بھی ہے، یہ ہم نے چوز کیا۔ اور وہ جو خالی صفحات ہیں اس کے لیے ہم نے یہ استاد صاحب کو رائے دی، استاد شریف صاحب کو رائے دی تھی کہ آپ ایسا کریں کہ اس پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 700 نام مبارک ہے مختلف احادیث کی روشنی میں، اس کو بھی لکھا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کو بھی لکھا جائے، اور وہ مختلف کلر میں جس طرح اللہ تعالیٰ کا نام ہے اسی طرح اس کے ساتھ وہ کلر کو لکھا جائے گا۔ تو یہ ہمارا ایک ہے سلسلہ کہ پھر انہوں نے کہا کہ جو عجم والے لوگ ہیں وہ خط کوفی کو کس طرح پڑھیں گے، تو پھر اس میں ہم نے ایک سہل بنانے کے لیے اعراب لگائے، پھر ایک سیمیٹری قائم کی، پھر اس کے تحت ہم چلتے جا رہے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک سیاہی ہم نے مخصوص کی جو پرماننٹ امپورٹڈ سیاہی ہوتی ہے، وہ کم از کم 200 سال تک کہیں نہیں جاتی، اور اچھے والا کاغذ ہم نے لگایا۔ اور یہ دن رات جو ہے کہ اگر ایک صفحے پہ 1 ہفتہ لگ جائے کوئی بات نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو خوبصورتی سے لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلام میں نے اتارا، اس کی حفاظت میں کروں گا۔ تو لہٰذا یہ استاد صاحب جو ہیں ان کو دن بدن جو ہمارے دوست ہیں وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ تعاون بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن میرا ایک شکوہ ہے ارباب اختیار سے، اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں خطاطی کو روندا جا رہا ہے، پتہ بھی نہیں ہے خطاطی کیا ہے، خوش خطی کیا ہے۔ خوش نویسی کا کمال یہ ہے کہ 2 چیزیں تو ہیں اظہار کا، ایک زبان کے ساتھ، دوسرا قلم کے ساتھ، لیکن میری تو یہی گزارش ہے ارباب اختیار سے کہ استاد شریف صاحب جیسا شخص جو محنت مزدوری کرتا ہے، لیکن دکھ والی بات یہ ہے کہ نان و نفقے کی فکر میں بھی رہتا ہے اور قرآن بھی لکھتا ہے۔ ہوتا تو یہ کہ جس طرح باہر کے یورپ میں ہے، یہ کام تو ہمارا تھا، یہ انداز تو ہماری تھی، یہ فکر تو ہماری تھی، لیکن اپنائی یورپ نے۔ یورپ میں ہے کہ وہاں جو یہ جس طرح ہمارا ایک بلدیہ کا نظام ہے، اس میں یہ پوچھتے ہیں کوئی ایسا فنکار ہو، کوئی ایسا کریٹو مائنڈ ہو، اس کو تلاش کرو، اس کو تلاش کر کے جب وہ لاتے ہیں تو اس کے لیے نان و نفقے کا حکومت وقت ہی انتظام کرتی ہے، وہ بیچارہ بیٹھ کر کام کرتا ہے۔ یہ رات کو یہ کلام پاک لکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، احکام الہی پر بھی چلتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، یہ قرآن بھی لکھتے ہیں، لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ لیبل جو ہے لیبل نہیں ہونا چاہیے، عملی کام ہونے چاہیے۔ ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو عمل کی کمی ہے۔ ایسے اساتذہ کو، ایسے محب قرآن کو اگر نہ سراہا گیا تو شاید ہماری ہسٹری کیا لکھی جائے گی کہ ہم نے قرآن کی کیا خدمت کی، اسلام کی کیا خدمت کی، اس کی ترویج۔ جی آپ کی بہت زیادہ خدمات ہیں اس حوالے سے، رائٹنگ کے حوالے سے، اگر آپ سے کوئی سیکھنا چاہے تو آپ سے کیسے رابطہ کر سکتا ہے؟ جی یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ یہاں ہمیں تو بڑی دل کی خواہش تھی کہ ادارے ہونے چاہیے جس میں جو فن کے جید اساتذہ ہیں وہ اس کو سکھائیں، لیکن میں اس چیز کو بھانپتے ہوئے آج کے جدید دور میں میں نے یوٹیوب پر گلزار ندیم کیلی گرافر کے نام سے چینل بنایا ہے، اور اس میں نے ایک مختصر اصول متعارف کروائے ہیں، دائرہ اور لکیر۔ اگر دائرہ اور لکیر پر جو شخص عبور حاصل کر لیتا ہے، اور میں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے، اور کچھ بچے اور بچیاں آن لائن سیکھتی بھی ہیں، اور وہ 15 دنوں میں، 20 دنوں میں اور 1 مہینے میں خطاطی کو وہ سیکھ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک شعر ہے نا، گر تو می خواہی باسی خوش نویس، میں نویسو میں نویسو میں نویس۔ میں اس بات کے خلاف ہوں کہ اگر لفظوں کے خد و خال اور حروف کے خد و خال کو سمجھ کر لکھا جائے اور دائرہ اور لکیر کی پریکٹس کی جائے تو وہ آدمی چند مہینوں میں نہیں، چند دنوں میں سیکھ جاتا ہے۔ تو یہ فن اتنا آسان ہے کہ اس کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں نے وہاں جو اپنے ٹیٹوریل ڈالے ہیں اس میں نے اس کی اہمیت کو بھی بتایا ہے، اور اگر لکیر اور دائرے پہ جو عبور حاصل کر سکتا ہے، یہ بھی میں نے دعویٰ بھی کیا ہے اور ثابت بھی کیا ہے، وہ مصوری کی ہر انواع کو کر سکتا ہے، اور دنیا کی کوئی بھی زبان لکھنا چاہے اس کو لکھ سکتا ہے۔ میں نے اس میں ثابت بھی کیا ہے الحمدللہ۔ اگر کوئی مجھ سے رابطہ بھی کرنا چاہے، آن لائن سیکھنا بھی چاہے، میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزا دے، آپ نے اس حوالے سے پوچھا تاکہ یہ لوگوں تک میرا پیغام عام ہو جائے، یہ فن عام ہو جائے کہ یہ ذریعہ نجات آخرت بن جائے۔ میں آپ کا مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اس سے تعمیری کام کرنے والوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کا شکریہ۔ جی جیسا کہ گلزار ندیم صاحب اہمیت بتا رہے تھے، خطاطی کس طرح ناپید ہو چکی ہے، اور حکومت سے بھی گزارش کر رہے تھے کہ ان کو اداروں میں عام کیا جائے، اور میں آپ سے سب سے گزارش کروں گا کہ حکومت تو تعاون جب کرے گی، لیکن آپ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے
کہ آپ شریف صاحب سے تعاون کرنے کے لیے بھرپور ان سے رابطہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ان کا نمبر بھی دیا گیا ہے تاکہ ان سے آپ رابطہ کریں اور یہ اس کام کو مسلسل جاری رکھ کر اس کو مکمل کریں. اور زیادہ تعاون ہوگا تو یہ مکمل طور پر اس کو کریں اور بچوں کو بھی سکھائیں.